محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141. الحمدللہ بڑے محبت اور پیار سے تمام احباب رب کا قرآن اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ موسم کو اللہ نے بہتر بنا دیا ہے۔ اللہ تمام کی دعائیں سنتا ہے، جیسا کہ بیان فرما رہے تھے کہ آپ کی فریادوں آپ کی دعاؤں کو سننے والا ایک ہی ہے جس کا نام اللہ رب العالمین ہے۔ حضرت مولانا سافر رحمان صاحب عاصم بڑی تفصیلی گفتگو فرما رہے تھے، اور میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے انسان فریاد کرتا ہے، دکھیارا رب کے سامنے فریاد کرتا ہے، پریشان حال اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے، وہ اس کی بھی سنتے ہیں جس کی قریب نبی بھی ہو وہ بھی نہیں سنتا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا سپارہ جناب سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کر جا رہے ہیں رب سے بارش مانگنے کے لیے۔ آگے دیکھا ایک کیڑی ہے، کیڑی وہ اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی ہے۔ جناب سلیمان پیغمبر فرماتے ہیں جنات کو، انسانوں کو، چلو واپس پلٹ جاؤ۔ کہا کیوں؟ رب سے مانگنے آئے ہیں۔ جناب سلیمان پیغمبر فرماتے ہیں آپ سے پہلے رب کی مخلوق سے ایک کیڑی بھی رب سے فریاد کر رہی ہے، رب نے تو کیڑی کی بھی سن لی۔ حضرات آئیے، اہل حدیث کا مسلک نہج یہی بتاتا ہے، اگر دنیا میں پریشان کی دعا سنتا ہے، دکھیارے کی دعا سنتا ہے، جو انسان اپنے گھر سے لاچار اور پریشان ہو، جو بیمار ہو، جو کوئی بھی اپنی فریاد کسی کو نہیں سنا سکتا، کوئی کسی کی فریاد نہیں سن سکتا، ہمارا ایمان ہے، سارا ہمارا مسلک یہ دعوت دیتا ہے جس کی کوئی بھی نہ سنے اس کا رب اس کی فریاد سنتا ہے۔ حضرات آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے ہمارے علاقے کی عظیم شخصیت ابھرتے نوجوان جناب حافظ سافر رحمان صاحب عاصم اب آپ کے سامنے خطاب فرمانے والے ہیں۔ لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جناب حافظ امتیاز احمد صاحب آپ نے اپنے مخصوص انداز کے اندر بیانات فرما چکے ہیں۔ میرے بعد محترم شعیب بٹ صاحب اور مولانا ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ تعالی بیان فرمائیں گے۔ جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب رحمان نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ قیامت والے دن نہ انسان دے مال کم آئے گا اور نہ دے بیٹے کا مان گے۔ انسان دی زندگی دے اندر دو چیزیں ایسیاں نے جنہ تے انسان بڑا فخر کردا ہے، بڑا مان کردا ہے، لیکن حقیقت دے اندر زندگی دے اندر بڑیاں جگہ بڑے معاملات ایسے نے کہ انسان دا مال بھی کم نہیں آندا اور بیٹے بھی کم نہیں آندے۔ انسان اپنے مال و دولت دے نال
اچھا گھر خرید سکتا ہے، آرام دہ بستر خرید سکتا ہے، اے سی لگا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے دل دا اطمینان مال نال نہیں خرید سکتا۔ اللہ کا الحاکمین نے انسان تے بڑے احسان فرمائے۔ اگر انسان دا ایک عضو ضائع ہو جائے تو بڑا مال لا کے بھی انسان آپ اس اذان درست نہیں کر سکتا۔ لکھاں روپیے لگ جان، پتھر دا، شیشے دا، اکھ دا ڈیلا پی سکتا ہے، لیکن وہ دے اندر بینائی نہیں آ سکتی۔ بندہ بیمار ہے، بیٹے جوان نے، طاقتور نے، زیادہ نے، انہاں دے سامنے موت آ رہی ہے، لیکن یہ بیٹے کم نہیں آ سکتے۔ تو اللہ رب رحمان نے انسان نو دنیا دی حقیقت دے سامنے آخرت دا منظر پیش فرمایا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ قیامت دا دن ایسا ہے کہ نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آن گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اگر قیامت والے دن کوئی چیز کام آئے گی تو سلامتی والا دل کام آئے گا۔ میرے بھائی بزرگ، وہ سلامتی والا دل کیڑا ہے، وہ کس طرح بنے گا، وہ دی نشانی کی ہے؟ چند چیزاں مختصر وقت دے اندر عرض کرانگا۔ سب تو پہلی نشانی سلامتی والے دل دی، جڑا قیامت والے دن فائدہ دے گا، وہ شرک اور بدعات تو پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کا الحاکمین نے اپنے قرآن دے اندر شرک دا بیان فرمایا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک، اللہ رب رحمان اگر چاہن انسان دے سارے اعمال او دے گناہ معاف فرما دیں گے، صرف اگر رب کریم نے کوئی گناہ معاف نہیں کرنا تے شرک والا معاف نہیں دے کرنا۔ دوسرے مقام تے فرمایا اللہ رب رحمان فرماندے نے میں مشرک تے جنت حرام کر دیتی ہے، مشرک جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ دوسری نشانی میرے بھائی سلامتی والے دل دیے ویم، جڑا قیامت والے دن کلم آئے گا۔ رب کائنات فرماندے نو دل حسد تے بغض تو پاک ہونا چاہیے، اناد تو پاک ہونا چاہیے، تکبر تے غرور تو پاک ہونا چاہیے، او دل تعصبات تو اپنا پاک ہونا چاہیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث میں امام احمد بن حنبل نے مسند احمد دے اندر بیان فرمائی، امام حاکم نے مستدرک الحاکم دے اندر بیان فرمائی، امام بہقی نے سنن بہقی دے اندر بیان فرمائی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر تشریف فرمانے، آپ دے صحابہ بھی آپ دے کول تشریف فرمانے، اللہ دے نبی دے صحابہ اپنا فارغ پیارے پیغمبر دے کول گزارنا اپنے واسطے کہ اعزاز سمجھیا کر دے سن، نبی دے نبوت والے چہرے دا دیدار کرنا، پیغمبر دی گفتگو سننا، نبی دی بات تو اپنی اصلاح کرنا، نبی دے کول اپنا وقت گزارنا، اپنی زندگی دا اعزاز سمجھیا کر دے سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر تشریف فرمانے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ ہونے چڑا بندہ مسجد دے اندر آئے گا، اللہ رب رحمان نے عرش مولا تو نو جنت دیاں بشارتاں عطا فرما دیتیاں نے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک صحابی ہاتھ دے اندر اپنی جتی پکڑی ہے، تازہ تازہ وضو کر کے وضو دے قطرات دے چہرے تو ٹپک رہے نے، مسجد دے اندر آ کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد دے اندر آپ دی مجلس دے اندر بیٹھ جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا دن ہویا، آپ تشریف فرمانے صحابہ نو واز فرما رہے نے، پھر آپ فرماندے
فرماندے نے اے میرے صحابہ ہنے انہیں جیڑا بندہ مسجد دے اندر آئے گا اللہ رب رحمان دی طرفوں نو جنت دیاں بشارتاں نے تیسرا دن پھر ہو گیا میرے نبی نے پھر آن والا وہی بندہ ہے پھر آپ نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں جیڑا بندہ پہلے دن آیا دوسرے دن آن والا بھی وہی بندہ ہے تیسرے دن آن والا بھی جنت دیاں بشارتاں واسطے وہی بندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس ختم ہو گئی صحابہ اپنے گھراں دی طرف جا رہے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک روایت مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس انصاری صحابی دے پیچھے چل دے اے دے دروازے تک پہنچ جاندے نے دروازے دے قریب جا کے کہن لگے اللہ دیا بندیا میں تیرے گھر دے اندر 3 دن مہمان ٹھہرنا چاہنا اے کہندے آ جا مہمان اللہ دی رحمت نام جو نصیب دے اندر ہویا تیریا مہمان نوازیاں کرانگے رات دا وقت ہو گیا اے اپنی چار پئی تے لیٹ جاندہ اے عبداللہ اپنی چار پئی تے لیٹیا رات نو پاسے بدلن دے بہانے دیکھ رہے اے بندہ رات دا عمل کی کر دے تہجد پڑھ دے قیام اللیل کر دے ذکر و اذکار کر دے اے دا رات دا عمل کی ہے صحابہ دے دل دے اندر شوق تے ٹو پیدا ہو گئی یارے بندے دا عمل کی ہے جڑے بندے نو اللہ نے عرش مولا تو بیٹھ کے 3 دن جنت دیاں بشارتاں سنا دیتیاں نے میرے بھائی کبھی تو بھی سوچیا کرنا فلانے بندے دی لوگ عزت بڑی کر دینے فلانے بندے دیاں محبتاں ہر بندے دے دل دے اندر بڑیاں نے اے دا کردار کیسا ہے اے دا اخلاق کیسا ہے اے دا رویہ کیسا ہے اے دا برتاؤ کیسا ہے اے لوگاں دے نال سلوک کیسا کر دے او دا رویہ دیکھیا کر اخلاق دیکھیا کر اے دے کردار نو پرخیا کرنا کدی تم بھی اچھے عمل نو دیکھ کے کسے دی نکالی کر لیا کر تمہیں کدی کسے دے اندروں کوئی اچھی عادت تلاش کر لیا کر عبداللہ رات لیٹے اے دے پاسے دیکھ دینے پاسے بدلن دے بہانے دیکھ رہے یارے بندہ عمل کیڑا کردہ ہے جنہوں 3 دن جنت دیا بشارتہ مل گیا نے پہلی رات بھی گزر گئی فجر دی اذان ہوئے وضو کر دے فجر دی نماز پڑھی اپنے کم کاج دے اندر مشغول ہو گیا سارا دن محنتہ مزدوریہ دے اندر کر دیتا دوسری رات ہوئی انہیں ساری رات سو کے گزار دیتی ہے نام فجر دی نماز پڑھن تو بعد اپنی محنتہ مزدوریہ دے اندر لگ گیا تیسری رات بھی سو کے گزار دیتی اے دے 3 دن پورے ہو گئے کہن لگا اے اللہ دیا بندیا منو اپنا مقصد تے منزل نہیں ملیا میں واپس جانا چاہنا کہندہ تیرا کی مقصد ہے کس مقصد واسطے آئے ہیں منو سمجھ نہیں آئی کہندہ اللہ رب العزت نے زبان نبوت جو 3 دن جنتیاں بشارتاں دیتیاں نے میں دیکھنا چاہندہ سا تو کیڑا عمل کرنا ہے کوئی سمجھ نہیں آئی تیرا کوئی ایسا عمل دیکھیا نہیں میں واپس جانا چاہنا واپس چل دے تھوڑی دور جاندہ ہے مگرو آواز مار دے یا عبداللہ عبداللہ ادھر آنا ایک عمل یاد آ گیا ہے ایک عمل تینو دس نوام جدو دا کلمہ پڑیا مسلمان ہویا وام کدی کسے مسلمان دے بارے اپنے دل دے اندر غصہ نفرت تے تعصب رکھی آئی کدے نہیں یہ دوسری نشانی میرے بھائی سلامتی والا دل کم آئے گا قیامت والے دن رب کریم فرمان دینے یوم لا ینفع مال ولا بنون قیامت والے دن نہ مال کم آئے گا نہ بیٹے کم آنگے الا من ات اللہ بقلب سلیم قیامت والے دن آئے گا قیامت والے دن سلامتی والا دل کم آئے گا وہ دل شرک تو پاک ہونا چاہیے بدعات تو پاک ہونا چاہیے نفرتاں تو پاک ہوئے تعصبات تو پاک ہوئے انات تو پاک ہوئے تکبر تے غرور تو پاک ہوئے آنا میرے بھائی اگلی بات ہے تیسری نشانی کی ہے جڑا دل گناہ کرن تو بعد پریشان ہو جائے جڑا بندہ گناہ کرے وہ دے اندر گناہ دا احساس پیدا ہو جائے احساس گناہ پیدا ہو جائے یہ بھی سلامتی والے دل دیا نشانیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے
مومن تے فاجر دی مثال لے میں مومن جدو گناہ کر دے میں اپنے گناہ نو اس طرح سمجھ دے میں جدہ بہت بڑا پہاڑ دے سر تے کھڑا ہے میں اے دے دل دے اندر ڈر تے خوف ہے ہنے میرے اتے گرن والا ہے تے فاجر بندہ جدو گناہ کر دائے میں اپنے گناہ نو اس طرح سمجھ دائے میں جس طرح ایک مکھی اڑ دی میں اے دے نکتے بیٹھے نے ہاتھ دا اشارہ کر کے اڑا دیتی میں اے اپنے گناہ نو بھی ہولا سمجھ دے میں مومن اپنے گناہ نو ہلاک کرنے والا سمجھ دے میں اس پہاڑ دی طرح سمجھ دے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی میں دوسری حدیث میرے بھائی میں آپ دے کو لے کو حامدہ عورت آ گئی عورت کہ کہن لگی سونے ہوں میں گناہ کر بیٹھی یام منو پاک کر دو آپ فرماندے نے افسوس ہے تیرے تے جام اللہ کو لو معافیاں منگلا نام میرے نبی نے فیصلہ نہیں فرما دیتا میرے نبی نے ساری بات نہیں سنی آپ نے فرمایا اے خالق تے مخلوق دا معاملہ اپنے خالق کو لو معافیاں منگلا نبی پاک نے بات نہیں سنی فرمایا جا اپنے خالق نہ رابطہ کر خالق تے مخلوق دا تعلق بڑا گہرا ہے اس تو پہلے تو سنیا ہے موضوع یہ کہنے لگی اللہ دے نبی میں واقعی گناہ کیتا ہے فرمایا اپنے کسے سربراہ نو کسے بڑے نو بلایا گیا نبی پاک نے دے سپرد کیتا فرمایا جتنی دیر بچے نو جنم نہیں دے لیندی ایدی پرورش کرو بچہ پیدا ہو گیا پھر لے کے آگئے فرمایا نہیں ہن دودھ چھڑا دانگے بچہ مر جائے گا پکھا مر جائے گا انہوں کھانوں کچھ نہیں لبے گا جتنی دیر تک کھاندہ نہیں اونی دیر تک انہوں سزا نہیں دینی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس عورت نو واپس بیج دیتا بچہ بڑا ہویا کھان دے قابل ہو گیا ایک کپڑے دے اندر لپیٹے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول لے کر کے آگئے سونیوں دیکھو بچے نے دودھ چھڑ دیتا کھانا کھان دے قابل ہو گیا اللہ دے نبی منو سزا دیتی جائے اس گناہ تو پاک کیتا جائے غور کر تیرا اجدہ گناہ ہو رہے ایک گھنٹے بعدو تیری کفیت ہو رہے گی دوسرے دن تیری کفیت ہو رہے گی 9 مہینے بچہ پیٹ دے اندر ہے اس عورت دا ضرب کمب رہا ہے جسم کمب رہا ہے اللہ دا ڈر تے خوف ہے میں گناہ کیتا ہے اپنے گناہ نو اتنا بارا سمجھ رہی ہے پھر بچہ پیدا ہو کے سال یا 2 سال انہیں دودھ بھی پیتا ہے لیکن آلے اس گناہ دا ڈر تے خوف دے دل دے اندر ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اس بچے نو فلاں صحابی نو دے دو اے دیا پروراشا کرے اس عورت دی گدا کھڑا کھو دیا جائے اے دے سینے تک اے نو ہلاک کر دیتا جائے اے نو سنسار کر دیتا جائے اے نو مار دیتا جائے اے نو ختم کیتا جائے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر بات میرے بھائی پتھر ماریا اینا دے اتے خون آ کے گر گیا برا بلا کہنا شروع کر دیتا آپ فرماندے نے خالد چپ کر جا اگر ایک ظالم ٹیکس لین والا بھی اللہ دے کلو توبہ کر دا اس عورت نے اتنی سخت توبہ کی تھی اللہ انہوں بھی معاف فرما دیتے آخری بات میرے بھائی سلامتی والے دل دی چوتھی نشانی کسے نصیحت نو قبول کر لے اللہ دا قرآن سنیا انہوں مان لے تسلیم کر لے نبی پاک دی حدیث آئیے انہوں تسلیم کر لے کسے باپ نے دادے نے پردادے نے کسے بڑے نے کوئی چنگی گال آکھی انہوں مان لے اس سلامتی والا دل یوم لا ینفع مال ولا بنون فرمایا مال بھی کم نہیں آئے گا بیٹے بھی کم نہیں آن گے الا من ات اللہ بقلب سلیم اگر قیامت والے دن کم آئے گا سلامتی والا دل کم آئے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے میں ایک آن والا آ گیا آکے کہن لگا سونے ہو منو زنا دی اجازت دے دو
صحابہ کرام نے بڑا برا سمجھا، یہ نبی پاک دیا گستاخیاں کر رہا، کول بیٹھا گلا کس طرح دیا کرن دیا، ڈان ڈپٹ شروع کی تھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین نبی میں آپ فرماندے نے میرے قریب ہو جام، قریب ہو گیا فرمایا میرے پاس بیٹھ جام، وڈے آدھا اندازے وے باپ نے بیٹے نو سمجھانا ہوئے بیٹا غلطی کرے باپ دا حق بندہ اپنے پاس بیٹھا کے انہوں سمجھایا جائے کوئی بڑا چھوٹا غلطی کرے بڑے دا حق بندہ اپنے پاس بیٹھا کے انہوں سمجھایا جائے معاملہ ضمیر داسی معاملہ ضمیر داسی نام میرے نبی نے دے ضمیر نو جنچوڑیا، انہوں کہندے نے الزامی نصیحت، جس طرح دی بات کوئی کر رہا ہے اس سے بات نو تے الٹا کے انہوں سمجھایا جائے۔ آپ فرماندے نے اے تے دس نام کیا کوئی بندہ تیری ماں دے نال ایسا عمل کرے برداشت کریں گا کہندہ اللہ دے نبی کدے بھی نہیں فرمایا کوئی تیری بیٹی نال ایسا عمل کرے کیا برداشت کر لیں گا، کہندہ سونے مر جاواں گا مار دیواں گا کدی بھی قبول نہیں کراں گا کدی بھی برداشت نہیں کراں گا، اے ویکھنا تے دور دی بات سننا بھی برداشت نہیں کراں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تیری پھوپھی دے نال تیری خالہ دے نال کوئی ایسا دا عمل کرے قبول کر لے گا برداشت کر لے گا، کیا تیری عزتوں نو قبول کر لے گی کہ نہیں کرے گی؟ انہیں چہرہ زمین دی طرف لٹکا کے اکھیاں چو آنسو لے آکے شرمندہ ہو کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جی دوئے دی کفیت دیکھی نام آپ نے محسوس کیتا انہوں نصیحت اثر کر رہی ہے، دل تے میری باتاں اثر کر رہی ہے نام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے دے کندے تے ہاتھ رکھے تو رب رحمان دے کلو دعاواں شروع کر دیتی اللہم طہر قلبہ، یا اللہ دے دل نو پاک کر دے، اللہم اغفر ذنبہ، یا اللہ دے گناہ بھی معاف کر دے، اللہم احسن فرجہ، یا اللہ دی شرمگاہ دیا حفاظتہ فرما لے۔ صحابہ فرماندے نے جتنی دیر تک بندہ زندہ رہا ہے کدی بازار دے بچ دیکھیا ہی نہیں آنکھ چک کے بھی چلدا ہوئے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اپنے مال تے مان کرنے والے بیٹیا تے مان کرنے والے قیامت والے دن رب رحمان فرما رہے نے اے مال و دولت بھی کم نہیں آن گے، اے جائیداداں بھی کم نہیں آن گیا، اے بیٹے بھی کم نہیں آن گے، کم آئے گا سلامتی والا دل، کم آئے گا جڑا دل شرک تو پاک ہوئے گا، بدعات تو پاک ہوئے گا، نفرتہ تو پاک ہوئے گا، تعصبات تو پاک ہوئے گا، تکبر تے غرور تو پاک ہوئے گا، کم آئے گا تے او دل کم آئے گا جدو گناہ کرن تو بعد پریشان ہو جائے تو نہ کم آئے گا، او دل کم آئے گا جس دل تے اللہ دا قرآن اثر کردہ ہوئے گا، نبی دی حدیث اثر کر دی ہوئے گی، بڑیاں دی بات اثر کر دی ہوئے گی۔ آنا میرے بھائی میں اللہ کو دعا کرنا اللہ تعالیٰ سانو سلامتی والا دل اپنے اندر پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سلامتی والے دل دیا علامتہ اللہ تعالیٰ سانو پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔